حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مومن کوئی خواب دیکھے یا اس کو خواب میں دیکھے تو اس خواب کی تعبیر جاننی واجب ہے تاکہ نیک خواب سے خوشی کا حصہ پائے اور برے خواب کی خلاصی کے لیے دعا اور عبادت الہی اور صدقات میں مشغول ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حق تعالی نے جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا کہ آپ نے ایک مقرب فرشتہ کو خواب میں یہ کہتے ہوئے دیکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ حق تعالی نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں شامل کیا۔ حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے گھر میں کسی مناسب جگہ پر پیشاب کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے واسطے خرچ کرے گا، لیکن اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی تم لوگ جو کچھ بھی بجا طور پر خرچ کرتے ہو اللہ تعالی اجر دے دیتا ہے۔ خواب میں آسمان سے میہ کی طرح آگ کا برسنا اس امر کی علامت ہے کہ اس ملک کے بادشاہ پر کوئی آسمانی بلا اور مصیبت نازل ہوگی اور اس کے ملک میں بہت سی خون ریزی ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان سے آگ برسی اور اس کی جو چیزیں کھانے پینے کی تھیں وہ اس نے جلا ڈالیں تو اس امر کی نشانی ہے کہ اس کے اطاعت کے کام بارگاہ میں مقبول ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی ایک نیاز جس کو کھا جائے گی آگ۔ اور اگر یہ دیکھے کہ آسمان سے آگ گر رہی تھی لیکن اس نے جلایا کسی چیز کو نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو عذاب الہی پہنچے گا یا بادشاہ کی طرف سے اس کو کچھ خوف و خطرہ لاحق ہوگا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا تو یہ سمجھے کہ وہ بادشاہ کا دربان یا سپاہی بنے گا، اور اگر اس نے وہ آگ انگارے کی صورت میں دیکھی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال حرام بہت سا جمع کرے گا۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ آسمان سے پتھروں کا میہ برسا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ کے لوگوں پر کوئی سخت بلا اور عذاب الہی نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان پر پتھر سنگریزے میہ کی طرح برسائے۔ اگر کوئی دیکھے کہ آسمان سے گیہوں اور جو برس رہے تھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں طرح طرح کی نعمتیں بے شمار اور بے قیاس ہوں گی اور خلقت کو امن و امان اور فراخ روزی حاصل ہوگی۔ اگر یہ دیکھے کہ اس کے اونٹ کے کسی اعزاز سے خون بہ رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ باقدر خون کے سعادت اور نعمت دنیاوی حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ وہ اونٹ کی مہار کو کھینچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی فرما بردار مرد سے جھگڑے گا۔ اگر خواب میں بادام کا دکھائی دینا مال کی علامت ہے، لیکن اگر بادام چھلکے سمیت دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال کسی قدر رنج اور سختی کے ساتھ آئے گا، اور جب بادام بغیر چھلکے کے دیکھے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ مال آسانی سے حاصل ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ خواب میں بکری کا گوشت کھا رہا تھا تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا اور شفا یاب بھی ہو جائے گا۔ خواب میں پرانا پردہ دکھائی دینا بادشاہ اور عوام دونوں کے لیے برا ہوتا ہے۔ نیا پردہ بادشاہ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور عوام کے لیے برا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خواب میں یہ نظر آ جائے کہ اس کا منہ غبار سے آلود تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی رنج پہنچے گا، یعنی کئی چہرے اس روز بروز قیامت ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد پڑی ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا گم شدہ یا غائب آدمی سفر سے واپس آ گیا ہے تو اس امر کی یہ دلیل ہے کہ اس کا بند کام کشادہ ہو گیا ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا غائب اور گم شدہ آدمی متفکر اور غمناک تھا تو سمجھے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، اور اگر یہ دیکھے کہ اس کا غائب یا گم شدہ آدمی سوار ہو کر سفر سے واپس آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غائب اور گم شدہ آدمی جلدی مال و نعمت لے کر سفر سے واپس آئے گا، اور اگر غائب کو پیادہ اور عاجز اور برہنہ یعنی ننگا دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ راستے میں اس آدمی کو ڈاکو اور لٹیرے لوٹ لیں گے اور وہ مفلس ہو کر واپس آئے گا۔ اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ وہ کسی مشہور و معروف اور سرسبز و شاداب جگہ میں ٹھہر گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اس جگہ سے بہت سا نفع اور خیر حاصل کرے گا۔ عقل اور جان کو خواب میں دیکھنا اس امر کی علامت ہے کہ اس کو ماں باپ کا دیدار ہوگا۔ حضرت امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خواب آ جائے کہ کوئی شخص اس کے گھر سے سرحانہ لے کر دوسرے گھر میں گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی لونڈی کو اغوا کرنا چاہتا ہے اور
وہ ان کے در پہ ہے۔ سیڑھی پر چڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ خواب والا قدر و منزلت اور شرف بزرگی حاصل کرے گا۔ اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ موسم بہار یا گرمی کے دنوں میں خوش و خرم پھر رہا تھا اور اس باغ میں طرح طرح کے میوے لگے ہوئے تھے اور رنگا رنگ پھول کھل رہے تھے اور پانی جاری تھا اور وہ اس باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب والا شہادت کی موت مرے گا، کیونکہ یہ تمام صفتیں بہشت کی ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو کسی شہر یا کسی جگہ میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہر یا جگہ میں نعمت و فراخ ہو جائے گی اور وہاں کے لوگوں کے لیے تسلی خاطر حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوش طبع اور کشادہ روح دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اندوہ اور غم پر دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے، عزت اور دولت اور جمعیت کی خاطر دلیل ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور سخندان فصیح ہوگا اور با مراد ہو جائے گا اور با امانت اور با دیانت مشہور ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھے جیسے کہ ان کی صورت ہے، دلیل خیر اور بشارت کی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خواب کو لانے والے اور میکائیل علیہ السلام بشارت اور نعمت وغیرہ کے لانے والے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کو کوئی چیز عطا کی ہے، یہ خیر اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منزلت پائے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا ہے کہ اگر مسجد میں پانی دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے مال کو خزانہ کرے گا لیکن اپنے لیے نہیں، اور اگر دیکھے کہ پانی کی دوڑ سے اس کا کپڑا تر ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال اپنے فرزند کے لیے جمع کرے گا، کیونکہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اپنی جگہ میں پانی دوڑتا ہوا دیکھنا مالداری کی دلیل ہے۔ یا غلام آزاد ہوگا، بیمار شفا پائے گا، قیدی نجات پائے گا، مسافر وطن کو آئے گا، حاکم معزول ہوگا، خلیفہ مرے گا، قاضی معزول ہوگا اور سوداگر نقصان اٹھائیں گے۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جسم پر آبلہ کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے۔ اول زیادتی مال، دوم عورت ملے گی، سوم بچہ پیدا ہوگا، چہارم مراد پوری ہوگی، پنجم اگر آبلہ سفید ہے تو خوف سے امن پائے گا، اگر آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ تپ سے بیمار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کا جسم جلا دیا ہے دلیل ہے کہ جلن کے مطابق اس کو رنج و نقصان پہنچے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں آگ پڑی ہے اور اس کے سارے جسم کو جلا دیا ہے اور بھڑکتی ہے اور اس کے دل میں خوف اور دہشت نہیں آئی ہے تو دلیل ہے کہ اس نے محنت اور مصیبت کے سبب بیماری اور ضعف آئے گا، جیسے سردی، طاعون، آبلہ اور سرخا وغیرہ ہو، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ سے مال حرام ملے گا، اگر دیکھے کہ آگ دھواں دار ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال حرام اور محنت اور رنج سے ملے گا اور بہت سا جھگڑا دیکھے گا، اگر دیکھے کہ اس کو آگ سے گرمی اور تپش پہنچی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کی غیبت کرتا ہے۔ حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آگ کے شعلے لوگوں پر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں میں عداوت اور دشمنی ڈالے گا، اور اگر سوداگر خواب میں دیکھے کہ اس کی دکان اور سامان کو آگ لگی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا سامان برباد ہوگا، یا درہم کی چیزیں 3 درہم میں فروخت کرے گا اور کسی پر شفقت نہ کرے گا۔ اگر دیکھے کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ آدمی جنگ اور فتنہ اور بادشاہ کے ظلم میں ضرور گرفتار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کا کپڑا جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنوں کے ساتھ لڑے گا اور مال کے سبب سے غمناک ہوگا۔ اگر کوئی بڑی آگ زمین پر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس موضوع پر جنگ اور فتنہ ہوگا، اور اگر کوئی جلی ہوئی چیز دیکھے تو دلیل ہے کہ عورتوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ لڑے گا، اگر دیکھے کہ کسی شہر یا سرائے میں آگ لگی ہے اور سب کچھ جلا دیا ہے اور آگ شعلہ مارتی ہے اور آواز خوفناک دیتی ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ میں سخت بیماری پڑے گی، اگر دیکھے کہ آگ نے کچھ چیزیں جلا دی ہیں اور کچھ چھوڑ دی ہیں اور خوفناک آواز دیتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس موضع میں لڑائی ہوگی، اور اگر شعلے روشن نہیں ہیں تو سخت بیماری پڑے گی، اور اگر آگ کو دھوئیں کے ساتھ دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے کاموں میں دہشت دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ آگ آسمان سے گری اور اس نے شہر یا محلہ یا سرائے کو جلا دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر یا جگہ پر بلا اور فتنہ
فتنہ پڑے گا، اور اگر دیکھے کہ خوفناک آواز تھی اور آگ شعلہ مارتی تھی لیکن جس جگہ پڑی ہے شہر نہیں مارے ہیں، تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ زبانی جھگڑا اور فساد ہوگا۔ اگر دیکھے کہ زمین کے نیچے سے خوفناک آگ نکلی ہے اور آسمان کی طرف گئی ہے، تو دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ خدا تعالی کے پیاروں کے ساتھ اس آگ کی طاقت کے مطابق جھوٹ اور بہتان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ آگ بے تحاشا جگہ با جگہ جاتی ہے اور آگ کچھ تکلیف نہیں دیتی، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ لوگوں کو جلاتی ہے، تو دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتح ہوگی، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا ہے اور اس میں روشنی ہے، تو دلیل ہے کہ مرض سرسام سے بیمار ہوگا، اور اگر اس آگ میں نور دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے خویشوں اور فرزندوں میں سے کسی کے یہاں بچہ آئے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور اس نور آتش کے برابر بزرگی اور مال پائے گا۔ اگر کسی ملک میں آگ لگی ہوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کے ساتھ لڑتے ہیں، اس سے رعایا پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر نامعلوم مہینے میں آگ دیکھے تو بے دینی کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس پر مصیبت اور دہشت اور خوف پڑے گا، اور اگر اپنے آپ کو آگ پر کھڑا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو رنج پہنچے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آگ کا روشن کرنا بادشاہ کی قوت ہے، اور بغیر دھوئیں کے آگ اور زیادہ قوت ہے، اور دھوئیں والی آگ بادشاہ کے ظلم اور غم و اندوہ اور نقصان پر دلیل ہے۔ اگر گرم ہونے کے لیے آگ روشن کی یا کوئی اور گرم ہو تو دلیل ہے کہ کوئی چیز طلب کرے گا اور نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بے فائدہ آگ روشن کی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ بے وجہ لڑائی اور جھگڑا کرے گا۔ اگر کوئی چیز کے لیے آگ روشن کی ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کی غیبت کے لیے کوئی کام کرے گا تاکہ کسی کا حال معلوم ہو، اور اس میں بھنی ہوئی چیز کھائے تو دلیل ہے کہ اس قدر روزی اس کو غم و اندوہ کے ساتھ ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ دیگ کے نیچے آگ کو روشن کرتا ہے اور اس میں گوشت یا کوئی اور چیز ہے تو دلیل ہے کہ کوئی کام کرے گا کہ جس سے صاحب خانہ کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر اس دیگ میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کام سے اندوہ اور غم ہوگا۔ اگر روشنی کے لیے آگ جلاتی ہے تو دلیل ہے کہ کام کو حجت اور دلیل سے کرے گا، اور اگر حلوہ بنانے کے لیے آگ کو روشن کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو نیک بات کہیں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ جنگل میں آگ روشن کی ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی سے اپنی جگہ پر چلے جائیں، تو دلیل ہے کہ لوگ اس کے علم اور حکمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور راہ راست پر آئیں گے۔ اگر دیکھے کہ آگ کمزور ہو رہی ہے اور اس کا نور کم ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کے احوال متغیر ہوں گے اور دنیا سے رحلت کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ جنگل میں آگ روشن کی ہے اور راہ راست پر روشن نہیں ہے تو دلیل ہے کہ لوگ اس کے علم سے گمراہ ہوں گے۔ اور اگر سوداگر خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی موضوع کو جلانے کے لیے آگ روشن کی ہے اور آگ نے اس کو نہیں جلایا ہے تو دلیل ہے کہ بد دیانتی سے خرید و فروخت کرے گا اور اس کا مال حرام ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ہمسایہ کے گھر سے آگ لیتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال حرام پہنچے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں آگ کی روشنائی کو دیکھے کہ اس میں رستہ چل سکے تو اس امر کی دلیل ہے کہ دولت زہر پائے گا، اور اگر روشنی کو کھڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں سلطان کی سواری زہر ہوگی۔ اگر اپنے گھر میں انگار دیکھے کہ اس کا نور گھر کو روشن کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام ترقی پر ہوگا اور دولت زیادہ ہوگی۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس انگارے کو بجھا دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے خاندان میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ آگ کا پوجنا، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ کو سجدہ کرے گا اور اس کی خدمت میں مشغول ہوگا اور اس کو راضی نہ کر سکے گا۔ اور اگر دیکھے کہ تنور یا آگ یا چراغ کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ عورتوں کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آگ کو پوجتا اور بوسہ دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مخبر ہوگا۔ اگر دیکھے کہ آگ میں خوار ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی سوداگری کی رغبت کرے گا لیکن نتیجہ اچھا نہ ہوگا، خاص کر اگر آگ سے جسم پر تکلیف پہنچے۔ اور اگر آگ سے جسم کو تکلیف نہ پہنچے تو دلیل ہے کہ سلامتی اور جمعیت خاطر بادشاہ وقت سے دیکھے گا۔ اور اگر خواب میں آگ کے اندر چلا جائے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے اسی قدر فائدہ اٹھائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ اس کے چہرے یا کپڑے یا ہاتھ سے روشنی دیتی ہے چنانچہ لوگ اس کے نور سے حیران ہو جائیں تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح اور دونوں جہان کی مراد پائے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو
لو سفید بے عیب نکلے گا، اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلے میں تھا۔ اور اگر خواب والے نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر واپس نہیں آیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اجل موت قریب آ گئی ہے، اور اگر واپس آ گیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب خواب سخت بیماری میں مبتلا ہوگا لیکن آخر کار شفا یاب ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل عشیت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو پوجتا ہے تو دلیل ہے کہ شہی بازداری کرے گا، اور اگر انگاری کی شکل پر ہے تو اس کی غرض دین سے مال جمع کرنا ہوگا اور مال حرام بہت سا حاصل کرے گا۔ حضرت عشیس نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ آسمان سے بارش کی طرح برستی ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ پر بادشاہوں کی طرف سے خون ریزی اور بلا آئے گی، اور اگر دیکھے کہ آسمان سے آگ آئی اور اس نے کھانے کی چیزوں کو جلا دیا تو دلیل ہے کہ اس کی عبادت حق تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوئی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے قربانی کے اس کو آگ کھائے گی۔ اگر دیکھے کہ آسمان سے آگ آ رہی ہے اور کسی چیز کو نہیں جلاتی ہے تو یہ دلیل حق تعالیٰ کے خوف کی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور اس کو بادشاہ سے خوف ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بڑی آگ پر ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ ایک بزرگ بادشاہ کے نزدیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کوئی چیز آگ پر لگاتا ہے کہ دین اور دنیا کا شغل تمام ہوگا، اگر دیکھے کہ آگ زمین پر اتری اور زمین کی سبزی کو جلاتی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ ناگہانی موت بہت آئے گی، اور اگر دیکھے کہ ایک بڑی آگ نے قبا یا منارہ کو جلا دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کا بادشاہ مرے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ آگ زمین سے نکل کر روشن ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ خزانہ ہوگا۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ کے ٹکڑے کھاتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور وہ جلدی دوزخ میں جائیں گے۔ اگر دیکھے کہ اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ جھوٹی بات اور بہتان لگاتا ہے، اور اگر دیکھے کہ ہر جگہ آگ جلتی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہی لوگوں میں ایلچی کا کام کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پہلو میں آگ روشن ہے اور کوئی نقصان نہیں کرتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو نیکی پہنچے گی۔ فرمان حق تعالی ہے کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جس کو تم روشن کرتے ہو؟ اگر دیکھے کہ بڑی آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے تو فتنہ اور جنگ پر دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو غمناک دیکھے اور غمناکی کی حالت میں نرسنگھا پھونکتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں موت بہت ہوگی اور ظالم ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی مال کو مال والے کی رضا مندی سے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کی خیر و شر کی تعبیر صاحب مال کی طرف پلٹ جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کسی مرد کا پستان چوس رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب والا بیمار ہو جائے گا، اور اگر اس کی عورت حاملہ ہو تو اس کے لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا دل درد کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خواب والا دین و دنیا کے کاموں کا حریص ہے، اور اگر اس کے دل سے خون نکل رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے توبہ کرے گا اور خداوند تعالی کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے دل سے موتی گرتے ہیں اور وہ موتی اس نے منہ سے پھینک ڈالے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کافر ہو جائے گا معاذ اللہ، اور اگر دیکھے کہ موتی اس نے زمین پر سے اٹھا کر کھا لیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کوئی گھر خریدا یا بنایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوئی لونڈی یا غلام خریدے گا یا اس کو کوئی نوکر ملے گا۔ بیر کا خواب میں نظر آنا مال اور روزی کی علامت ہے۔ خواب میں گدھے کا سم نظر آنا مال کی نشانی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شرارہ آتش دیکھنا بری بات ہے جو اسے پہنچے گی۔ اگر آگ کے شرارے اس پر بے قیاس پڑے تو دلیل ہے کہ محنت اور بلائی سخت میں گرفتار ہوگا۔ حضرت کرمانی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ شہر یا کوچہ میں آگ کے شرارے گرتے ہیں تو دلیل ہے اس جگہ فتنہ اور جنگ اٹھے گا۔ اگر دیکھے کہ آگ کے شرارے لوگوں میں گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس جگہ جنگ اور جھگڑا ہوگا۔ آگ ڈالنا اور آگ سے پھیلنا بہت گالیاں دینا ہوتا ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا ہو تو دلیل ہے کہ بادشاہی کام میں مشغول ہوگا، اور اگر آگ کے ساتھ دھواں دیکھے تو کام میں خوف کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ اس کے ہاتھ میں سرد ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں مال حرام حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس آگ میں سے ایک ٹکڑا اور لوگوں کو دیتا ہے تو دلیل
دلیل ہے کہ اس کے فعال سے لوگوں کو رنج اور نقصان ہوگا اور لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور آگ پر کھانے کی چیزیں پکائے اور کھائے تو دلیل ہے کہ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں سنے گا۔ واللہ عالم، اللہ پاک سے دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر چلنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔